جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، نماز کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھے. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. نماز سے پہلے کھانے کا نظام بھی دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کو موت تک محفوظ رکھے اور جب دنیا سے جائے تو ہمارے ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے. اس لیے کہ اس وقت کا سب سے زیادہ چیلنج ہمارے ایمان کو ہے، ہماری فیملی کے ایمان کو ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کو ہے. حالات چاروں طرف، ہمارے بچوں کی تعلیم کی شکلیں ہو یا کوئی بھی شکلیں ہو، ہر طرف ہمارے ایمان کو زبردست چیلنج. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس کا کھٹکا اور خوف عطا فرمائے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب الخوف ان یحبط عملہ. اس بات کا خوف لگا رہے کہ کہیں میرا عمل بیکار نہ ہو جائے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں یہ ایمان حق نہیں ہوتا، اور گناہ کے نتیجے میں سارے کے سارے عمل بیکار نہیں ہو جاتے. کوئی کفری یا عمل ایسا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں. ارشاد السبیل میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے. موت کا وقت قریب آیا، شاگرد پاس میں ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کی خدمت میں موجود ہے، دھاڑے مار کر رونے لگے. کسی نے کہا: حضرت، زندگی آپ کی نیکی میں گزری ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے اور آپ رو رہے ہو، یہاں کوئی گناہ آپ کو ستا رہا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ایک انکار سامنے پڑا تھا، ہاتھ میں دیا، فرمایا: بھائیوں، میرے اللہ کی رحمت کے سمندر کے سامنے سفیان ثوری کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ موت کا وقت قریب آیا. میرے زمانے میں لوگ اس کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، اللہ بارش دے کے پاس آ کر کے لوگ بیٹھتے تھے برکت کے لیے. لیکن موت کے موقع پر کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو ان کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہوتا. اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے. بس مجھے اس کا کھٹکا لگا رہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے. انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں سارے انبیاء کی ملاقات ہوئی جنت میں گئے، ایک ایک نبی سے الگ الگ ملے. نبی کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو معصوم بناتے ہیں. محفوظ ہی نہیں، معصوم، یعنی نبوت سے پہلے بھی اللہ ان کو گناہ سے بچاتے ہیں اور ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور ہر قسم سے ان کو بچاتے ہیں. اور نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے دور رکھتے ہیں. ہر نبی سے مل کر کے یہ کہا کہ تمہیں اپنی زندگی میں کس بات کا خطرہ تھا. اور سارے نبیوں نے سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ سہل، ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں موت کے موقع پر ہمارے پاس ایمان سلب نہ ہو جائے
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ہمیں ڈر لگ رہا تھا، سے کسی کی کوئی غرض نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں جیل میں تھے اور وہاں الگ الگ سزائیں سنائی گئی، اور اخیر میں پھر ایک موقع پر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے، اور سولی کا فیصلہ ہوا جو بعد میں رد ہوا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تاڑے مار کر رونے لگے۔ شاگرد موجود تھے، فرمایا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے، انتقال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، آپ علیہ السلام کے صحاباؤں کی ملاقات ہوگی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے رو رہا، کبھی کبھی جان لے کر بھی وہ خوش نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو چیلنج قرآن پاک میں باقاعدہ ایک آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جن کے نام کی دعا نماز میں مانگی جاتی ہے، صلاۃ پڑھا جاتا ہے ان پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جی جب جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، ان کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کو تنہائیوں میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میرے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچانا کہیں بتوں کی پوجا میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے خاندان میں نبوت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اکثر دین والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہ سب لوگ مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خود میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تم سے وہ ایمان مانتا ہوں جو آنے کے بعد میرے پاس سے نہ ٹلے، میرے پاس مضبوط رہے، ویقینا لیس بعدہ کفر، اور ایسا ایمان مانتا ہوں جس کے بعد کبھی کفر کا شبہ نہ ہو اور میں کفر کی طرف لوٹ کر کے نہ ہوں۔ اس لیے صحابہ بہت ڈرا کرتے، معمولی غفلت کے نتیجے میں بہت افسوس کیا کرتے۔ ایک روایت ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی جنازے میں شریک ہوا تو اس میں ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ قرات کی الگ الگ تفسیر ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اس کی ایک تفسیر ہے، اور اگر کوئی تدفین میں شریک ہوا تو اس کو ایک قرات اور ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ روایت ہے، امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا ہے۔ تو حضرت ابو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا، میں بھی تو حضور کے پاس رہتا تھا، یہ روایت میں نے تو نہیں سنی، تم کہاں سے لائے یہ روایت؟ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور یوں کہا کہ اماں، یہ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا ایک قرات ثواب ہوگا، اور تدفین میں شریک ہوا تو ایک قرات اور ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پر جستہ عبداللہ ابن عمر نے جو جملہ فرمایا، تاریخ نے اسے محفوظ فرمایا کہ افسوس کتنی قرات میں نے ضائع کر دیے، اور عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کتنے میرے لیے اچھے موقع آئے تھے لوگوں کے تدفین کے موقع پر شریک ہونے کے، لیکن مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا اور میں گویا کہ اس سے محروم ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، لیکن ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف نماز نہیں، ضرورت ہے کتابوں میں روایات میں 25% عبادات سے ان روایتوں کا تعلق ہے، 75% کا تعلق تو معاملات سے۔ میرا معاملہ صاف ہو، میرا لیور دیور صاف ہو، ہم دادا گری والے نہ ہو، کوئی صاحب حق کا مطالبہ کرے تو عاجزی کے ساتھ کرے، میرا حق ہے میں دے دوں گا۔ بہن مطالبہ کرے محبت کے ساتھ دے دو، بھائی مطالبہ کرے دے دو، دادا گری کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک زمانہ وہ ہوگا کہ ہمیں خدا کے سامنے براہ راست حاضر ہونا ہوگا، حشر کے میدان میں ہمیں جواب دینا ہوگا، آئی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا 75% دین کا تعلق تو معاملات سے ہے اور معاشرت سے ہے، ہمارا رہن سہن صحیح ہو،
ہم باپ کے حقوق ادا کر رہے ہوں، ماں کے حقوق ادا کر رہے ہوں، ہم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر رہے ہوں، پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہوں، یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے پڑوسی پریشان ہے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا پڑوس کی عورت کے ساتھ سینہ کرنا۔ پڑوسی کی عورت کے ساتھ سینہ کرنا، یہ شرک کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام گناہ بتا رہے ہیں۔ جو پڑوسی ہے، جس کو کتنا اطمینان ہونا چاہیے اپنے پڑوسی کے بارے میں، ان کے گھر والے کے ساتھ ناجائز اور غلط تعلقات ہے، معاشرت بگڑ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پڑوسی دکھی ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتا رہے ہیں۔ میں نے جو روایت پیش کی اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ میں اس کے نزدیک چہیتا بن جاؤ، اس کے باپ کے مقابلے میں، اس کے بچے کے مقابلے میں اور تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ یعنی آدمی کے دل میں ہر وقت یہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا اتباع میرے سامنے ہے، میں اپنی خواہش کو اور اپنے بال بچوں کی چیزوں کو بعد میں رکھوں گا، پہلے اللہ اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ جب آدمی اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ جس کا تعلق 25% سے ہے، حقوق العباد جس کا تعلق 75% سے ہے۔ 100% ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو زمین پر رہتے ہوئے جنت کا مزہ محسوس کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے وہ اکابرین وہ تھے جو پائی پائی کا حساب رکھتے تھے، معمولی بھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اس سے معافی مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی اللہ اپنے پہلو میں وہ دل رکھتا ہے اور اس میں وہ چین اور سکون نصیب ہے جو مغلیہ بادشاہوں کو اپنے تخت شاہی پر رہتے ہوئے بھی ان کو چین اور سکون نصیب ہے۔ معاملات کی اہمیت ہے، معاشرت کی اہمیت ہے کہ ہمارا ہر ایک کے ساتھ رہن ایسا ہو کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو دکھ نہ ہو۔ آج تو بہت سارے لوگ وہ ہے اپنی ذات سے دکھی نہیں ہے، سائڈ سے لوگ آ کر کے دکھی کرتے، ادھر سے کسی نے دکھ پہنچایا، ادھر سے کسی نے دکھ پہنچایا۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم صحیح چلنے کے بجائے ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی قیمت کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کبھی بدگمانی کر کے اس کے ساتھ رویہ ایسا کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کو صاحب وظائف بننا ہو تو کہیں اور جائے، اور اگر کسی کو انسان بننا ہو تو ہمارے پاس آئے تاکہ انسان بنے، اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کے اخلاق کتنے نرالے تھے۔ حضرت مولانا لقاء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں گزرے ہیں اور وہاں پانی پت کے علاقے میں رہتے تھے۔ سن 47 میں ہندوستان پاکستان کے تعلق سے بڑے مسائل پیش آئے، لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ مولانا لقاء اللہ صاحب پانی پتی غیروں کے بیچ میں رہتے تھے اور انہوں نے کہا یہی رہیں گے یہی مریں گے، لیکن پھر دیکھا کہ کان میں اذان کی آواز نہیں آتی تو طے کر دیا کہ یہاں سے ہجرت کر کے جائے۔ وہاں کے بستی والوں کو پتا چلا کہ مولانا ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پوری کی پوری بستی آپ کے پاس آئی، مولانا کہاں جاؤ گے؟ آپ جیسا آدمی ہمیں کہاں ملے گا کہ میرے کان کے پردے پر اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، میں بے چین ہو رہا ہوں۔ فرمایا آپ ہجرت مت کرو، ہم یہاں مسجد بنائیں گے اپنے پیسوں سے اور ہم ادھر ادھر سے مسلمانوں کو لا کر کے یہاں بسائیں گے، لیکن ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے نہ جائیں۔ مسلمان کی زندگی جب نرالی ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی گویا کہ ان کو اپنے یہاں بسانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس کاکودرا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مولانا علی میاں صاحب کے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب کی عمر بڑی ہے اور وہاں ٹرین میں اوپر کی سیٹ میں ہماری کوئی غیر ہمارے برادران وطن میں سے کسی غیر مسلم بہن کی سیٹ ہے، ذرا وہ بڑی عمر کی تھی، تو اس عورت نے نیچے بیٹھنے والے دوسرے برادران وطن جو غیر مسلم بھائی تھے ان سے کہا کہ ذرا میں آپ کی بہن ہوں، مجھے تکلیف ہے اوپر چڑھنے میں، آپ ایسا کرو کہ آپ اوپر چڑھ جاؤ اور مجھے یہاں سیٹ دے دو تاکہ میں آرام کے ساتھ یہاں رہوں۔ انہوں نے منع کر دیا، توجہ بھی نہیں دی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ علیہ نے فرمایا بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اوپر چڑھ جائیں گے۔
اور آپ یہاں نیچے سوئیں گے۔ وہاں عبداللہ صاحب رئیس نے فرمایا حضرت ایسے بڑھاپے میں آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے؟ فرمایا مولوی عبداللہ ایک تو موقع آیا تھا اسلام کی شان بتانے کا، اسلام کے اخلاق بتانے کا، میں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ اس موقع پر کوئی اخلاق ایسے ظاہر ہو تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اسلام کے تعلق سے نرم رویہ لائے، اسلام کے تعلق سے نرم رویہ لائے۔ یہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب آدمی مانتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اخلاق بھی اللہ دیتا ہے، دنیا کی محبت کم کرتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ساروں کے حقوق کو ادا کرے، ورنہ ہڑک لگتا ہے باولا پن کی طرح دل کے اندر میں دنیا کی ایسی ہوس اور ایسا ہڑک لگتا ہے کہ بس یہاں سے ہڑپ کروں یہاں سے ہڑپ کروں، چاہے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہا ہو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ لکھنؤ میں پروگرام کیا، عرب کے بڑے بڑے شہزادے آئے ہوئے تھے، عرب کے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے اور کروڑ پتی لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر کسی نے اخبار میں یہ چھاپ دیا کہ مولانا علی میاں صاحب نے عرب شہزادوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ذرا مدرسے میں پیسوں کی ضرورت ہے اور ذرا کچھ پیسے مل جائے۔ یہ اخبار حضرت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک حضرت کے ہاتھ میں یہ اخبار چلا گیا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بروقت وہ مائک اپنے ہاتھ میں لیا کہ میرے کسی عزیز نے اخبار میں یہ بات چھاپی ہمارے تعلق سے، میرا وہ عزیز سن لے۔ ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کی تو یہ تمنا ہے، تم کیا پیسوں کی بات کرتے ہو؟ ہماری تو یہ تمنا ہے کہ جب انتقال کا وقت قریب آئے تو ایسے حالت میں گھر میں انتقال ہمارا ہو کہ ہمارے گھر میں چراغ نہ جل رہا ہو، گھر میں اندھیرا ہو، اس لیے کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، اس حال میں گئے تھے کہ گھر میں اندھیرا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ادھر ادھر جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی بہن ذرا تیل ہو تو دے دو، میرا محبوب دنیا سے جا رہا ہے اور گھر میں روشنی کے لیے تیل کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب جب آدمی باریکیوں کے ساتھ چلتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، لیکن میرے بھائی ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہو، ہمارا دیور صحیح ہو، اس لیے کہ خدا کے وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا نوازی، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا حقوق ادا کیے کہ نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، ندعم نام تھا، اور کسی سفر کے موقع پر وہ کجاوا اتار رہا ہے اور کہیں سے تیر آیا اور وہ تیر لگا، جو ہی تیر لگا وہ آدمی مر گیا۔ صحابہ کہنے لگے واہ 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 واہ، حضور کا غلام ہے، تیر لگ گیا، شہادت مبارک۔ آپ نے فرمایا میں نے تو دیکھا ہے جہنم کی آگ اس کے لیے بھڑک رہی ہے، اس لیے کہ کوئی چادر تھی، اس چادر کے بارے میں اس نے خیانت کی ہے اور اس خیانت کے نتیجے میں جہنم کی آگ اس کے لیے شعلے بھڑکا رہی۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو آدمی کو تنہائیوں میں بلانے والی بات ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں جب سب اپنے بچوں کو الگ کر لیا تو کبھی کبھی کسی بچے کے وہاں سے کھانے کی کوئی چیز آتی تھی تو حضرت فرماتے کہ برتن دھو کر کے جلدی بچے کے حوالے کر دو، مجھے کیا پتا کس وقت میری روح چلی جائے اور وہ برتن یہاں رہ جائے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ میرے مال میں سے ہے، حالانکہ یہ میرے مال میں سے نہ ہو بلکہ یہ تو میرے بچوں میں سے کسی بچے کی ملکیت ہو اور ذرا اس کے تعلق سے گڑبڑی ہو جائے، مجھے خدا کے وہاں جواب دینے کا مسئلہ ہو جائے۔ لہذا معاملات ہمارے ساتھ ہو، معاشرت ہماری عمدہ ہو، رہن سہن ہمارا اچھا ہو، ہمارے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اخلاق ہمارے نرالے ہو، اور اس کے لیے نمونہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا لیکن آپ نے بدلہ نہیں دیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھو، بلکہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، فرمایا میں یاسیمو کا منی یا محمد، اے محمد بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے برجستہ کہا اللہ، تب سے اللہ کا کہنا تھا، بدن کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ آدمی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ علیہ السلام نے تلوار کو ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا میں یاسیمو کا منی، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ لیکن پھر وہ عاجز ہو گیا، تمہارے سوا مجھے بچانے والا کون ہے؟ اس سے پتا چلا نبوت کی زندگی بتاتی ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے ہم کسی سے بدلا نہ لیں،
ہر ایک کے حقوق ادا کر رہے ہو، اللہ کی مخلوق خوش ہوگی، انشاءاللہ ہمارا موت کے اوپر خاتمہ ہوگا۔ معاشرت کے اچھا ہونے سے موت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر۔ وہ روایت کا وہ واقعہ یاد کرے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول ہے، ماں ناراض ہے، موت کے موقع پر کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن زبان پر کلمہ بند ہو گیا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ماں کی ناراضگی کے نتیجے میں زبان پر لوک لگ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً صحاباؤں کو کہا، ان کی بوڑھی ماں کو بلوایا، فرمایا بڑی بھی بچے کو معاف کر دو۔ فرمایا حضرت اس کی بیوی کی محبت میں مجھے بہت ستایا ہے، میں کیسے معاف کروں؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی معاف کر دو۔ اب وہ ستایا بہت تھا تو آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور اس میں ان کو ڈال دو، ماں ماں ہوتی ہے۔ فرمایا فوراً کہا حضرت میرے بچے کو آگ میں ڈالو گے؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی اگر تم نے معاف نہ کیا تو خطرہ ہے تمہارا بچہ جہنم کی آگ میں چلے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ماں کی زبان سے نکلا اللہ کے گھر تک میں نے معاف کر دیا، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ دنیا میں سکھی رہنے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں ہم عبادت کر رہے ہو اس سے زیادہ ہمارے معاملات کلیئر ہو۔ وہ روایت یاد کرو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتوں کا نزول ہوا ہے اور آپ گھبرائے گھر آئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے کارگزاری سنائی ہے اور آپ فکر رہے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا حضرت آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، 15 سال سے میں آپ کے پاس ہوں، میں نے آپ کے رات دن کو دیکھا ہے، 5 صفات گنائے تھے اور وہ 5 صفات یہی تھے جس میں معاشرت، جس میں معاملات تھے۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے داروں کو جوڑتے ہیں، اور جوڑنا اس کو نہیں کہتے وہ دے تو دو، وہ نہ دے پھر بھی دو، وہ نہ دے پھر بھی دو، دینے پر دینا یہ تو بدلہ ہے، نہ دینے پر دینا یہ گویا کہ حدیث میں ہے، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم کہاں کرتے ہیں جو اگر آپ جاپان سے کوئی آئٹم لائے ہو توڑنا ہو توڑ ڈالو، چائنا سے آئٹم لائے ہو توڑ ڈالو، گلاس لائے ہو یہ لائے ہو، لیکن جو رشتے داری اللہ نے بنائی ہم اس کو کیسے توڑیں گے؟ وہ اللہ نے بنائی ہے، ماں کے پیٹ سے بنائی ہے، بھائی توڑتا ہے تم مت توڑو، بہن توڑتی ہے تم مت توڑو، اور جنت اسی وقت ہے جب بہن خوش ہو کر کے گھر آئے، بھائی بہن کے گھر جائے، آپس کی رشتے داری بڑی پیاری ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں جا رہے ہیں، پہلا معرکہ ہے اسلام کا، اس موقع پر آپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، کہاں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، پہلا معرکہ ہے، تو آپ نے حضرت عثمان کو کہا عثمان تم بتاؤ میری بچی بیمار ہے، یعنی آپ کی بیوی بیمار ہے اس کے پاس، اللہ اکبر، آپ یہ کہہ سکتے تھے میں دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا میری بچی کو؟ امت کو آپ نے سبق دیا، بیوی کے بیمار ہونے پر اس کا خیال، آپ نے امت کو سبق دیا اولاد کو پیار دو، آپ نے امت کو سبق دیا رشتے داروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کون دیکھے گا، لیکن گلی گلی میں نظر آئے گا کہ مسلمان کا بچہ بااخلاق ہے، اور سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت، معاشرت کو عمدہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو معاشرت کے اعتبار سے شاندار بنانے کی ضرورت ہے۔ بار بار آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ آپ نے فرمایا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی کو اطمینان ہے، جس کے شرارتوں سے اس کے پڑوسی کو اطمینان ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جاننا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرا پڑوسی پریشان ہے۔ شیطان کبھی بدگمانی کے ذریعے سے آپس کا نظام کر دیتا ہے۔ آج ایسے فتنوں کے دور میں یہ بات کو مختصر بھی کرنا ضرورت ہے اس بات کی، ہم اپنے ایمان کی عبادت کے لیے جہاں عبادات کا اہتمام کریں، لیور دیور صاف ہو، چھوٹے بن کر کے معاشرت
اور سارے رشتہ داری کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے رشتہ داری کو پہچان، چاہے دور کی رشتہ داری لیکن ان کو بھی پہچانے، ان کا خیال رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خیال رکھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہے اور سامنے سے ایک عورت آئی، آپ کھڑے ہو گئے، نبوت کی چادر کو نیچے بچھا دیا، صحابہ کچھ کچھ کرنے لگے، کون آیا کہ حضور کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ کی دائی، آپ کو دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ ہے، وہ ماں جس نے جنا ہو اس کا کتنا برا حال ہے۔ فرمایا ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ سال ہو جاتے بچہ ماں سے نہیں بولتا۔ عجیب وہ جرت ہے جو جرت صدیق اکبر نے نہیں کی، اور چل رہے ہیں اسی اطمینان میں۔ ماں ناراض ہو ایک سیکنڈ چین نہ ہو، قدموں میں آئے، ماں سے معافی مانگے، سخت جملہ کہے، ماں کی کڑوی باتیں برداشت کرے۔ رشتے داروں کے حقوق ہے، ماموں عزت کے قابل ہے، چچا عزت کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو صحابی آئے، ایک چھوٹی عمر کے تھے، ایک بڑی عمر کے تھے۔ بڑی عمر کے بات کرنے لگے، آپ نے فرمایا خاموش، بڑے کی بڑائی کا لحاظ ہے، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو نہیں بولنا۔ ادب، آپ نے امت کو ادب سکھایا ہے، اور جب تک ادب نہیں ہوگا وہاں تک نہیں ملے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک وہ مدینہ المنورہ میں رہے وہاں مدینہ پاک میں استنجا نہیں، جس زمین میں حضور سوئے ہو اور میں وہاں استنجا کروں، اونٹ پر بیٹھ کر باہر جاتے تھے، فرماتے تھے مدینہ پاک سے وہ خوشبو آتی ہے جو خوشبو کسی اور کو نہیں آتی۔ ادب کی بنیاد پر ماں باپ کا ادب ہو، بھائی کا ادب ہو، بڑی بہن ہے اس کا ادب ہو، ماموں کا ادب ہو، اور اگر کبھی کوئی حق بات کہہ دے تو ٹیشی نہ چڑھ جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں کون کہنے والا، اور یہ گھمنڈ کی بات۔ ایک تفصیلی روایت ابو داؤد شریف میں ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورتی میں آگے نہ بڑھے، اور حضرت آپ دیکھ رہے ہو اللہ نے مجھے کیا خوبصورتی دی ہے، حتیٰ کہ میرے جوتے کی ڈوری سے آگے کسی کی ڈوری نہ ہو، اور میرے کپڑے سب سے نرانے ہو۔ حضرت یہ گھمنڈ ہے؟ آپ نے فرمایا نہ، یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ گھمنڈ دو چیزوں کا نام ہے، ایک حق بات قبول کرنے سے کترانا، کوئی حق بات کہے ہاں میں بہت جانتا ہوں، آج اسی نے معاشرے کو ڈبویا۔ بھائی صاحب اپنی بچی کی خبر رکھو، مولانا آپ اپنی خبر لو۔ لوگ پہلے یہ کہتے تھے مولانا صاحب کمی نظر آئے تو کہہ دینا، ہاں ہم کو تو پتا نہیں ہوتا بچی کیا کر رہی ہے، آپ کو پتا چلے۔ یعنی بڑوں کو کہتے تھے، اپنے گاؤں کے بڑوں کو کہتے تھے کہ معمولی بھی کمی آئے تو ہمیں نظر آنا، اور بھگت بھی آتی تھی تو باپ چوکنا ہو جاتا تھا۔ اور آج اسی غفلت کے نتیجے میں ہمیں پتا نہیں ہے، باپ گھروں سے خبر آتی ہے مولانا بچی نماز تو پڑھتی ہے لیکن خالی نہیں کر رہی، کسی مورتی کے نام آرتی چڑھا ہوئی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں چپ کے پاس کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھی ایجوکیشن کے دھن نے بس غافل کر دیا کہ بس ایجوکیشن ملے، یقیناً ایجوکیشن وقت کی ضرورت ہے، لیکن اتنے ایجوکیشن کے لیے اتنے چوکنا پنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ جھوٹے کے ذریعے سے یہاں اپنا چہرہ دھویا جا رہا ہے، اور وہ بچی ایک مرتبہ اس ایجوکیشن کرتے کرتے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا تو پھر ہم جینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اٹیک ایسا آئے گا کہ سیدھے دواخانے میں داخل ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا مولانا میری بہن اسکول میں پڑھنے گئی، اسے غیر مسلم سے تعلق ہو گیا، ہمیں پتا چلا، میں نے موبائل چیک کیا، رات کو اندھیرے میں میسج کر رہی ہے، میں نے سختی کی تو دوسرے دن غسل خانے میں گئی اور پلیٹ مار رہی ہے اپنے ہاتھ پر، بدن پر، اور کہہ رہے ابھی ٹوپا کھا رہی ہو، ابھی حلق میں اپنے یہ دو کٹے کے ذریعے سے مر رہے ہیں، پورا گھرانہ پریشان ہے۔ فرمایا جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو کس طرح اپنانا، اس کو لینے کے لیے آج کے زمانے میں بہت چوکنا پنے کی ضرورت ہے، لہذا ہمارے اخلاق بھی نرالے ہیں۔ میں بات کے شارٹ بھی کرنا ہے، اخلاق کے نرالے ہونے کے اعتبار سے میں بتاؤں کیسے اخلاق ہو۔ ایک مرتبہ کانگلا ہے، مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا ایک زمین کے بارے میں۔ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، غیر مسلم بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری مندر کے لیے زمین ہے۔ جج سمجھدار تھا کہ تمہارے گاؤں میں تمہارا جو بڑا ہو جس کو سب مانتے ہو، مسلمان بھی مانتے ہو غیر مسلم بھی مانتے ہو، وہ اس کو لے کر کے آؤ، وہ جو کہے گا وہ سب مانیں گے۔ سب نے کہا ہم مانیں گے۔
حضرت مفتی مظفر صاحب کانگھنوی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حضرت شیخ کے خاندان میں. چنانچہ جب وہ لائے گئے ایک طرف مسلمان بھائی بھی تھے اور ایک طرف دوسرے برادران وطن بھی تھے. جب جج نے ان کو کہا تو مفتی صاحب نے فرمایا جج صاحب یہ سب چھوٹے ہیں میں عمر کا بڑا, مجھے پتا ہے کہ یہ زمین اصل میں ہمارے دوسرے بھائیوں کی تھی, یعنی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی تھی, کسی بھی طریقے سے قبضہ کر لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کیا گیا. جب یہ کہا تو سارے مسلمان کے چہرے پھیکے پڑ گئے, لیکن غیر مسلم لوگ خوش تو ہوئے, لیکن یہ ہوا کہ مسلمان ہو کر کے انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا. فرمایا اس وقت جج نے ایک جملہ کہا مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام ٹھیک ہے. جب غیر مسلم بھائی باہر گئے تو انہوں نے کہا ہم اس زمین کو لے کر کیا کریں گے, ہم مفتی صاحب کو کہتے کہ وہ مسلمانوں کو دے دیں. فرمایا کہ وہ اس کے اوپر وہ مسجد کی تعمیر کریں. حقیقت یہ ہے کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے اخلاق کا معیار بلند ہو. میرے بھائی اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ ہمارے اخلاق کا معیار بلند کرے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیں, علماء کے پاس بیٹھے, اچھی صحبتوں میں بیٹھے. دیکھو ارتداد آتا ہے جہالت کی وجہ سے, ارتداد آتا ہے ہوس کی وجہ سے, حد سے زیادہ لالچ خواہش کبھی بھڑکتی ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے دھرم میں جا رہا ہو, کون سے مذہب میں جا رہا ہو. ہوس, ایک ہوس کی وجہ سے ارتداد کا خطرہ ہے. دوسرا دنیا کی محبت کی وجہ سے ارتداد کا خطرہ ہے. اور تیسرا جہالت کی وجہ سے خطرہ ہے. اور چوتھی چیز غلط صحبت کی وجہ سے خطرہ ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو لے کے آدمی کو احساس بھی نہ ہو اور اس کے پاس سے ایمان چلا جائے. یہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہمارے اکابرین جو فکر کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, اور جو حیات اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. ہم سب کو ضرورت ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے میری فیملی بااخلاق کرے, میری فیملی ادھر ادھر نہیں جھانکنا, پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. انفسکم وعلیکم نارا, اور معاف کیجیے گا کبھی کبھی ہم ذمہ دار ہونے کے ناطے سے بھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی اس کی کمی ہوتی ہے. فرمایا اس کا غلط اثر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر. ہم ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے اپنے بہوؤں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو ایسی جگہوں پر بھی نہ لے جائے جہاں جانے سے فرمایا اس کا غلط میسج دوسروں پر جا رہا ہو. اور اگر کوئی آ کر کے کہے مولانا آپ کی غلطی ہے تو مولانا کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے, اور گھر میں جا کر کے کہے کہ غلط میسج جا رہا ہے. اور کبھی کبھی امت کو حرام سے بچانے کے لیے ہمیں بہت ساری مباح چیزیں بھی چھوڑ دینی پڑتی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. کریں گے بھائی ان باتوں پر عمل تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں تھوڑا وقت اگر زیادہ ہو گیا تو میں تھوڑا پابندیوں میں اس وقت کہتا ہوا بھی ہوں اور وقت کا تقاضا بھی ہے کیونکہ بارش بھی سامنے ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهل. اے اللہ پاک ہم تیرے گھر آئے ہیں, ہم تیرے فقیر بندے ہیں, قدم قدم پر ہمیں تیری ضرورت ہے. ارے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تیری ضرورت ہے. سانس لینے میں ہم تیرے محتاج ہیں, کھانا کھانے کے بعد ایک لقمہ اتارنے میں تیرے محتاج ہے, پانی پینے کے بعد ایک قطرہ اتارنے میں تیرے محتاج ہے, ارے پیشاب کا ایک قطرہ باہر لانے میں تیرے محتاج ہے. اللہ پاک تو احسانوں پر احسان کرتا تھا لیکن تیری قسم ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے, خلوتوں میں ناراض کیا ہے, جلوتوں میں ناراض کیا ہے. اور اللہ پاک موبائل کی دنیا نے تو ہمیں تیرا باغی بنا دیا ہے. اللہ پاک بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے. تیری قسم اچھے اچھے کھانوں کی حلاوتیں چکھ لی, اچھے اچھے پینے کی چیزیں پی لی, لیکن اللہ پاک تو ہمیں نماز کا مزہ کب دے گا, ہمیں تلاوت کا شوق کب دے گا. اے اللہ تنہائیوں میں تجھ سے باتیں کرنے کی لذت کب دے گا. اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کی توفیق عطا فرما. کبھی کبھی ہماری کڑوی باتوں سے بہن کٹ جاتی ہے, کبھی ہمارے کڑوے جملوں سے بھائی ناراض ہو جاتا ہے. مولا کبھی کبھی ہم اپنے بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے بھائیوں سے معاملہ بگاڑ دیتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں زندگی میں چلنے کا سلیقہ دے دے, ہمیں ڈھنگ دے دے. اے مولا ہمیں کیسے چلنا ہے, اے مولا جب تک تیری توفیق نہیں ہوگی
ہم کامل ایمان پر نہیں چل سکتے. اے اللہ ہمیں عبادتوں میں کامل بنا دے, ہمیں معاملات میں صفائی عطا فرما, معاشرت میں عمدگی عطا فرما, اور اخلاق ہمارے نرالی بنا دے, اخلاق ہمارے عمدہ بنا دے. الہ العالمین بعض گاؤں ایسے بھی ہے جہاں بعض مسلمان ایسے با اخلاق رہتے ہیں, ان کے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس گاؤں میں جاتے تھے لنگر لگاتے تھے, ایک گاؤں میں گئے اور حضرت کے وہاں یہ اعلان تھا ہمارے وہاں نان ویج نہیں پکے گا, ویج پکے گا. ایک گاؤں میں کہاں دیکھ چڑھائی گئی تو دیکھا ایک آدمی گندگی اٹھانے والا وہ دسترخوان پر نہیں آیا. حضرت نے کسی کے ذریعے سے خبر بھیجی اس بچے کو بلا لو. اس نے کہا گروجی کو کہہ دو میں گندا ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹا تو نہیں آئے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ آیا, حضرت نے اس کی ٹوکری نیچے اتروائی, اس کو نہلایا, اور نہلانے کے بعد اپنے برتن میں کھانے بٹھایا اور لقمہ اس کے منہ میں رکھا. کھاتے کھاتے اس نے کہا میرا دل بدل گیا ہے, یہ کلمہ پڑھا لیجیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی, ان کے پڑوس میں بنیا رہتا تھا. حضرت نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی تم کیسے گئے؟ فرمایا مولانا میں کیا کروں, تمہارے اخلاق کی وجہ سے موت کے موقع پر میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا ہوں, اور کلمہ پڑھا ہے اور اللہ نے مجھے جنت کے باغوں میں پہنچایا ہے. اللہ پاک ان کے اخلاق اتنے نرالے تھے, غیر بھی اپنے بن جاتے تھے. ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے, اپنے بھی غیر ہو گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں بدل دے, ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے. تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور جب تو توفیق دے گا تو ہم سراپا اخلاق بن جائیں گے. نبی جی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بڑے اونچے اخلاق پر ہیں, اور آپ نے تو فرمایا تھا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق مکمل کر کے دنیا سے جاؤ. اللہ پاک ہمیں با اخلاق بنا دے, ہمارے معاملات کو عمدہ بنا دے, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, آنے والے بھائیوں کی بارش میں آنے کو قبول فرما, اولاد پکانے والوں کی قربانی کو قبول فرما, الہ العالمین فکر کرنے والوں کی فکر کو قبول فرما. ہماری مرحومہ پھوپھی جن کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. سارے مومنین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. قبرستان میں جاتے ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, وہ کچھ پیغام دیتے ہیں, وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آج ہم سبحان اللہ کے محتاج ہیں, تم غفلت مت کرنا, کسی کو ستایا ہو تو معاف کر دینا, یہاں آنے کے بعد چھٹی نہیں ملے گی. اے اللہ پاک ہمارا نبی ایک مرتبہ قبرستان گیا, ابھی گھر تیار نہیں ہوا تھا, بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. حضرت عثمان بھی بہت روتے تھے. اے اللہ پاک بس ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. حضرت نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما, ابھی شرور سے پناہ مانگی ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. الہی جینا کا تائبی ولا تردنا خائبی, الہی مقصود ما پوری ورضائے محبت وہ ہمارے کو خود دے. اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك. مہمان حضرات پہلے کھانا کھا لیں اور ضروریات کھانے ہو جائے. سوال سازی جو ہماری خدمت میں لگ جائے گا ان شاء اللہ.